لیکچر کا ہے کہ عام لوگوں میں بلکہ خاص لوگوں میں بھی مشہور ہے کہ آدم جو پہلا تھا وہ نبی تھا. اسے کو ہم قرآن سے پوچھیں گے قرآن کیا بتاتا ہے. ویسے جو لوگ آدم علیہ السلام کے نبی ہونے کا دلیل دیتے ہیں وہ اس آیت سے دیتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ صورت آل عمران کی 33 نمبر آیت سے دلیل لیا جاتا ہے. جبکہ یہاں اصطفیٰ کا لفظ اصطفیٰ کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ یہ مصطفیٰ آدم مصطفیٰ یہ نبی بن گیا. مصطفیٰ لفظ نبی کے لیے آئے بھی صحیح لیکن پھر بھی وہ نبوت کا دلیل نہیں بن سکتا. نبوت کا دلیل نبی اور رسول لفظ دو لفظ ہیں. ویسے اصطفیٰ تو بی بی مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ کے و طہرک علی نساء العالمین. یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے و طہرک علی نساء العالمین. اے مریم ہم نے تجھے چنا ہے. اصطفیٰ کی معنی ہے چننا. تو چننے میں کئی خصلتیں کئی کارنامے کئی کردار ہوتے ہیں جو لائق ستائش ہوں جو قابل تعریف ہوں ان کے لیے لوگوں کو چنا جاتا ہے. تو یہ جو صورت آل عمران کے آیت کا ہوا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم تو آدم سے اگر خواہ آپ کو سمجھنا ہے کہ آدم کا اصطفیٰ کون سے کارنامے پر ہوا. مثال کے طور ایک سوال ہے ہو سکتا ہے ہونا چاہیے. آدمی کو ضرور کہا گیا ہے لیکن آدم کی اگر آپ معنی پر غور کریں گے تو آدم کی معنی سائنسدان ہے. ادام عدمت آدمیت یہ عربی زبان میں سالن کے شوربے کو ادام کہا جاتا ہے. شوربہ مرکب ہوتا ہے. اس میں جڑی بوٹیاں بھی کہہ سکتے ہیں ہو سکتی ہیں. گوشت کا شوربہ سبزی کا شوربہ اس میں مرچ مسالے بھی ہوں گے کئی گرم مسالے بھی ڈالتے ہیں. تو وہ ادام اس معنی سے ہوا کہ یہ مرکب چیز ہے اور یہ ترکیب کام سائنسدان کا ہے کہ کون سی جڑی بوٹی کس کام کی ہے کس فائدے کی ہے کیا خاصیت ہے اس میں کیا ہونی چاہیے کیا نہ ہونی چاہیے. دالچینی کتنی ہونی چاہیے لونگ کتنے ہونے چاہیے یا اور کوئی مسالہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ کام تجویز کرنا ایک حکیم کا کام ہے. حکیم سائنسدان کی معنی میں ہے. سائنسدان معنی حکیم حکیم معنی سائنسدان. تو اس حوالے سے یہ آیت آل عمران 33 نمبر آدم کی اصطفاء ہوئی ہے. اور صورت آل عمران کی غالباً 191 آیت ہے کہ وہ بھی سائنسدانوں کے شان ہے کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کے یہ جو خاص بندے ہیں یہ سائنسدان ہر وقت تخلیق سماء و ارض میں غرق رہتے ہیں پناہ رہتے ہیں پھرتے غور کرتے رہتے ہیں. یتفکرون تفکر سماء اور ارض کا. آسمان بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا اس سے انہوں نے کشف ثقل کا تصور دیا ہے. کشف ثقل بغیر عمد ترون ستون کے سوا. ارض زمین میں کیا کیا خاصیتیں ہیں. اب زمین کو تم دیکھتے ہو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث باخبارها بان ربك اوحى لها.
یہ تیل نکلتا ہے، گیس نکلتا ہے، دھاتیں نکلتی ہیں، کئی چیزیں زمین سے، سنکھیا نکلتا ہے، شگرف نکلتا ہے، دال چکنا نکلتا ہے، معدنیات کے بھی کئی انواع ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں، ان کی خاصیتیں اب کئی ہزار فٹ نیچے بور ہوتا ہے، اس کے اندر پائپ ڈالتے ہیں، اس کے اندر وائر ڈالتے ہیں، وہ پائپ اور وائر جو ہے پتہ دیتی ہے، گھنٹی بج جاتی ہے اوپر زمین کے سے، لال بتی جل جاتی ہے گھنٹی، تو اس میں پیٹرول ہے، اس میں گیس ہے، اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ کام سارا آدم کر رہا ہے، تو وہ آدم سائنسدان ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اس کے یہ آدم جو نبی تھا وہ کس کے لیے نبی تھا؟ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جو آدم اول کو نبی کرتے ہیں ان سے سوال ہے کہ وہ کن کے لیے نبی بنا؟ نبی تو آدمی پہلے بنتے ہیں، ان کو گمراہی سے، اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لاتے ہیں، وہ آدمی تھے کہاں؟ کیا جھوٹ بکا ہے لوگوں نے جواب میں کہ صبح کو بیٹا پیدا ہوتا تھا، شام کو بیٹی پیدا ہوتی، یعنی کیا تو انہوں نے تک نکالی ہے کہ یہ امت اس نے 6 ماہ سال میں بنا دی، اس کے لیے نبی تھا، اور ان بچوں کی ماں کا کیا حشر ہوگا؟ ہماری عورتیں 8-9 مہینے میں عاجز ہو جاتی ہیں ایک بچے کو اٹھاتے اٹھاتے، وہ اول، اور وہ بھی قرآن کے خلاف مشہور ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ آدم جو ہے اس کے پسلی میں ایک سوجن ہوئی تھی، سوج گئی پنڈلی میں یا پسلی میں، پھر وہ زخم، وہ پھوڑا پھٹ گیا تو اس کی بیوی نکلی، پھر وہ بیوی تو نہیں، جسم سے نکلے وہ تو بیٹی ہوگی نا، جسم سے نکلی ہوئی اگر بیٹا یا بیٹی وہ تو اولاد ہوئی، تو یہ کیسا آدم ہے جس نے بیٹی سے شادی کر لی؟ پہلا آدم ہی گمراہ، جو خلاف فطرت اس نے شادی کی۔ آپ قرآن سے پوچھیں کہ آپ لوگ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ عام روایت بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم پہلا ہے اور عورت بعد میں ہے، اور آدم سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو ڈرو اللہ سے، لفظ کیسا خدا نے کہا اتقوا، ڈرو، ڈرانے کی بات خدا کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، میں اللہ کہہ رہا ہوں ڈرو، میں نے تو تمہیں مونس سے بنایا، خلقکم من نفس واحدۃ، تمہیں بنایا ہے واحدۃ مونس نفس سے، تم آدم مذکر سے زوئی پیدا ہوئے ہو، اس کو اولیت دینا چاہتے ہو کہ یہ عورت پہلا نمبر تخلیق میں کیوں بنے؟ تم نے ساری شرارت اس لیے کی ہے کہ عورت کو پیچھے دھکیلنے کے لیے خود کو گالی دی کہ تم نے اپنی بیٹی سے شادی کی، گویا کہ آدم کو گالی تو خود کو گالی ہوئی نا۔ تو اللہ نے یہ سورت نساء کی پہلی آیت ہے کہ اللہ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں مونس سے پیدا کیا۔ اب آدم کی معنی تو آ گئی، جو ان اللہ اصطفیٰ والا آدم ہے وہ بعد کا آدم ہے۔ آج بھی سائنسدان ہیں، آج بھی وہ استفاء کے عمل میں ان کو مصطفیٰ کہا جا سکتا ہے، جس نے یہ سولر سسٹم بنایا، کل کی بات ہے، تمہارے ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ بھی استفاء ہے، وہ بھی چنا ہوا ہے۔ جس نے یہ بلب بنایا، تمہیں پتہ ہے کس نے بلب بنایا؟ بلب کسی ریل کے بورچی نے بنایا، وہ اس کو کوئی عقل آ گئی، کچھ تارے ملائی، روشنی ہو گئی، اس سے بلب بن گیا، پھر عالمی سرمایہ داروں نے اٹھایا اسے لے جا کر اسے آج تک روشنی بنانے کے لیے فارمولے لے اور پیسے کمائے، وہ لنگڑا کنگلا بورچی اسی حال میں مر گئے، لیکن یہ کھرب ڈالروں کے مالک بن گئے۔ تو یہ آدم تھا جس کی عقل تھی، اس کا استفاء۔ آدم حکیم بھی ہے، غیر حکیم بھی ہے، سارے آدم حکیم نہیں ہیں، کوئی
ان میں بھی استفاع ہوتی ہے. اللہ ان کے ذہن میں کوئی عقل دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، جس سے وہ تم کو یہ کائنات کے اندر جو سہولتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹریں ہیں، کمپیوٹر ہے، یہ سب چیزیں انسان کے ٹھوکری کی پیداوار ہیں. یہ سب آدم کی تخلیقات میں سے ہیں. یہ سب جنہوں نے یہ کمالات دکھائے ہیں، یہ استفاع کے معنی میں آئیں گے. استفاع کے معنی میں آئیں گے. وہ جو اللہ نے کہا تھا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں. خلیفے کی معنی ہے انہوں نے ایسے لیے کہ خدا کا خلیفہ بن کے آیا. خدا کا خلیفہ آدمی نہیں بن سکتا. خلیفہ کی معنی ہے بعد میں پیدا ہونے والا، بعد میں آنے والا. خلیفہ کی یہ معنی ہے. خلیفہ کی یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے ہم نائب بنے بیٹھے. تو وہاں آپ اس آیت پر غور کریں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب کہا تیرے رب نے ملائکہ کو کہ میں بنانے والا ہوں دھرتی میں خلیفہ. مانا اس سے پہلے کوئی اور مخلوق تھی. وہ قرآن وہ بھی بتا چکا ہے کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، انسان سے پہلے جان تھا، پھر انسان کی باری آئی ہے. تو قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ملائکوں نے کہا کہ ایسا تو کوئی آدمی بنا رہا ہے جو فساد کرے گا زمین میں، خون بہائے گا، کیوں پیدا کر رہا ہے؟ نحن نسبح بحمدک، ہم تیرے حمد کے لیے کافی ہیں، ونقدس لک، تیری تقدیس ہم کرتے رہیں گے، کیوں بنا رہا ہے یہ؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے ملائکہ کو کہا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. وعلم آدم الاسماء کلها، میں نے جو آدم کی مانا سائنسدان کی، اس کا دلیل، اس کا ثبوت یہ آیت ہے سورۃ بقرہ کی 31 نمبر. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ وقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. سکھائے آدم کو اللہ نے اسماء، ساری چیزوں کے نام سکھائے. ساری چیزیں وہ کون سی ہیں؟ یہی جڑی بوٹیاں ہیں، یہی موسمیں ہیں. جو حکیم کے کام کی چیزیں ہیں، جو سائنسدان کے کام کی چیزیں ہیں، وہ انسان کو سکھائی. انسان سیکھ گیا. پھر ملائکہ کو کہا کرو اس کے ساتھ مقابلہ. ملائکہ نہیں کر سکے مقابلہ. تو انہوں نے کہا کہ ملائکہ نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تم نے ہمیں سکھایا. تو اب بتائیں کہ آدم کو اللہ نے جو سکھائے علوم، وہ ایک دن کا واقعہ نہیں. لوگ یوں سمجھے بیٹھے ہیں ان آیات کو کہ یہ پہلے آدم کے وقت یہ آیت اس واقعے کے ساتھ، اس وقت کے ساتھ خاص ہے، آگے بند. یہ غلط ہے. آگے جو سائنسی ایجادات ہو رہے ہیں، ان کا ملائکوں کو سولر کا پتہ ہی نہیں تھا، ملائکوں کو کمپیوٹر کا پتہ ہی نہیں تھا، ملائکوں کو ہوائی جہاز کا پتہ نہیں تھا. جب نئی چیز آتی ہے تو ملائکہ اس کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ بھی ملائکہ کا ایک دن کی بات نہیں ہے، ہر روز کی بات ہے، ہر گھڑی کی بات ہے. اگر کلکتے کا ہندو سائنسدان ہے، ملائکہ اس کو بھی سجدہ کرتے ہیں. اگر روس کا کوئی دہریہ خدا کا منکر سائنسدان ہے، ملائکہ اس کو بھی سجدہ کرتے ہیں. سجدے کی معنی ہے کہ اس کی سوچ میں جو فارمولہ آیا ہے کہ اس طرح سے جہاز بنے گا، اس طرح سے موٹر بنے گی، اس طرح سے گاڑی بنے گی، تو اس کے اجزاء، اس کے کل پرزے اس کے سانچے میں ڈھل کر گویا کہ اسے سجدہ کر رہے ہیں. وہ جو سوچا ہے اس نے کہ اس چیز کی ہیٹ کتنی ہے، اس چیز کا مقدار کتنا رکھوں، اس کی سوچ کے مطابق جب چیز آتی ہے تو اس کا وہ سجدہ ہوتا ہے. اور وہ ملائکی ہے. ملائکہ کہ اگر موٹی معنی کرے، باریکی معنی میں بہت گہری ہے، اور اس معنی پر ایک کتاب لکھا جا سکتا ہے کہ ملائکہ کیا ہے. لیکن موٹی معنی یہ ہے کہ یہ کائنات ساری بھری ہوئی. اللہ ابھی دور ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں کرونا وائرس کا مقدار دیکھو انتہائی باریک ہے،
انتہائی باریک ہے۔ میں میرا ایک دوست تھا پاکستان میں، ایٹم بم بنانے کے کوٹا میں نوکری تھی۔ میں نے کہا ایٹم بم کیسے بنتا ہے؟ کہا یورینیم کو پسائی کرتے ہیں۔ بھائی پسائی کرنے سے کیسے بنتا ہے؟ کہا وہ بہت باریک ہوتی ہے۔ بھائی کیسے بہت باریک؟ کہا کہ اگر اس کا ذرا نکالنا چاہیں تو ہم وہ دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ اس پسائی سے بم میں آ جاتا ہے تو اس کی پھر جو گرمی یا اس کی جو مہلک اثر ہے وہ کئی دنیا کے حصے کو خراب تباہ کر دیتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جن کو تم دیکھ بھی نہیں پا رہے ان کے اندر اتنا تاثیر ہے۔ تو میں یہ بات مثال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملا کا معنی سمجھاؤں گا۔ ملا کیا معنی ہے؟ ملا کا ضد ہے خلا۔ خلا معنی کوئی چیز کسی برتن میں کچھ بھی نہ ہو تو یہ خلا۔ اگر دودھ ڈالو، چائے ڈالو، پانی ڈالو، بھر گیا تو وہ ملا ہے۔ کچھ نہیں تو خلا، بھرا ہوا ہے تو ملا۔ اب سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی حصہ خالی نہیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہے، اور نہیں تو گیسز سے بھرا ہوا ہے۔ تو علامہ آدم الاسماء، آدم کو نام سکھائے، مانا آدم خواص الاشیاء، آدم کو چیزوں کی خاصیتیں سمجھائی کہ اس جڑی بوٹی سے دل کے بال کھلیں گے، اس جڑی بوٹی سے جو فالج زدہ آدمی ہے اس کا علاج ہو جائے گا، اس جڑی بوٹی سے دماغ کو طاقت ملے گی، اس جڑی بوٹی سے نظر روشنی آنکھ کی بڑھے گی۔ یہ ہے علامہ آدم الاسماء، یہ ہے آدم کی سائنس، یہ ہے آدم کی حکمت۔ تو اب ظلم یہ ہے کہ میں ایک خاص، یہ ساری بات لمبی چوڑی میں نے اس لیے کی کہ آپ سے عرض کروں کہ اس سے پہلے آدمی کو جو ابھی پیدائش ہوا ہے تو اس کو نبی کیوں بنایا؟ مجھے یہ لیکچر میں عرض کرنے سے ایک خاص بات سمجھا، اس لیے کہ سارے عالمی جاگیرداروں، سرمایہ داروں نے یہ اپنے کرائے کے دانشوروں سے مشہور کرا رکھا ہے نبی تو ختم خور ہوتے ہیں، وہ دعا تعویذ والے ہوتے ہیں، وہ تو تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ نبی کا کام یہ ہے، نبی کا کام انقلاب لانا ہوتا ہے۔ نبی اللہ سے پوچھ کر کے سرمایہ داروں کو الٹا لٹکاتے ہیں، نبیوں سے ڈرتے ہیں یہ، اس لیے نبیوں کے لیے مشہور کیا ہوا ہے کہ نبی جبہ پہن کے خانقاہ کھول کے تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ تو وہ پہلے آدم کو اس لیے نبی بنایا تاکہ لوگ سمجھیں کہ پہلا آدم بھی لوگوں کے سوائے نبی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بھی نبی بنا دیا۔ حالانکہ ایسے نہیں، پہلا آدم نبی نہیں بنا تھا۔ ویسے تو اللہ نے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ یہ بھی کہا ہے کہ انسان کو میں نے کہا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اس شجرے کو قریب نہ جانا گئے تو تم ظالم ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کیا سمجھا؟ میں اہل علم لوگوں کے شان میں کوئی بے ادبی گستاخی کرنا نہیں چاہتا، انہوں نے بھی اس کی معنی غلط لی۔ شجرے کی کوئی گندم کا دانہ بنائے بیٹھا ہے، کوئی یعنی بڑے بڑے میرے گویا کے ہیرو عالم وہ بھی معنی بنائے بیٹھے ہیں، لا تقربا هذه الشجرة معنی تو اے آدم تو اور تیری بیوی آپس میں صحبت نہ کر، یہ بنا اس شجرے کو قریب نہ کر، یہ معنی بھی غلط ہے۔ وہ بیوی بنی کس لیے؟ اور وہ جنت کی معنی بھی غلط سمجھے بیٹھے ہیں۔ وہ شروع والی جنت جو ہے وہ زمین یہی ہے جس پر ابھی ہم بسے ہوئے ہیں۔ جنت کی معنی چھپی ہوئی چیز، جنت کی معنی ڈھکی ہوئی چیز، جنت کی معنی اس پر اتنی گرینری ہے، اتنے سبزہ ہیں، اتنے درخت ہیں جو زمین نظر ہی نہیں آتی، ہر جگہ کوئی نہ کوئی پودا ہے۔ تو جنت اسی کا نام رکھا گیا ہے، جنت تو دوسری نہیں ہے جو قرآن نے مرنے کے بعد بتائی ہے۔ جنت وہ ابھی آئی نہیں ہے، خام خواہ اس کو یہاں گھسیڑے بیٹھے ہیں۔ تو جنت اسی زمین کو اللہ نے کہا ہے۔ تو لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اس شجرہ کو قریب نہ جانا، مانا
جو چیز تمہیں مشاجرت میں ڈالے، جو چیز تمہیں جھگڑوں میں ڈالے، جو چیز تمہیں اختلافات میں ڈالے، جو چیز تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے، جو چیز تمہیں فرقوں میں بانٹ دے، ان کے قریب نہ ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سرمایہ داری، وہ ہے جاگیرداری۔ کھاؤ اتنا جتنا تمہارے پیٹ کی ضرورت ہے، زیادہ تمہارا کوئی حق نہیں۔ تو ذخیرہ اندوزی، دولت کا ارتکاز، یہ شجرہ، یہ اختلاف میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، یہ جھگڑوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ تو آدم نے اسے چکھا، اسے کھایا تھا، مانا ذخیرہ اندوزی کی تھی۔ پھر فبدت لہما سوآتہما فطفقا یخصفان من ورق الجنہ، جب ذخیرہ اندوزی میں آئے، جب جاگیرداری میں آئے، تو جاگیرداری ایسے نہیں ہوتی جو خود کما کما کے امیر بن جائے۔ ایسے ایک آدمی کے کمانے سے کوئی ارب پتی نہیں بن سکتا۔ کوئی امیر دولت مند بنتا ہے جب محنت کر کے محنت کا استحصال کرے، اس کو لوٹے، اس کی کمائی کو لے جائے، جبر سے، چوری سے، دھوکے سے، گورنمنٹ کے پاور سے لے جائے، تو وہ پھر امیر ہو سکتا ہے۔ اور اس نے کیا تو غریب جو کماتا تھا، اللہ نے کہا تھا بدت لہما سوآتہما، اس کی بیوی، اس کے بچے، وہ خود کما کما کر ننگے ہو گئے۔ کیوں کہ ان کی کمائی تو لٹیرا لے گیا، ان کو اپنے جان کے کپڑوں کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ یہ مانا ہے فبدت لہما سوآتہما فطفقا یخصفان من ورق الجنہ۔ وہ پتے درختوں کے اپنے یعنی ننگ چھپانے کے لیے پہنتے تھے، کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ یہ غربت تھی ان کی۔ اس کی دوسری معنی نہیں ہے جو یہ کہے کہ جمع کیا کپڑے اتر گئے، یہ ہمارے ابھی بھی نہیں اترتے۔ ہم سب بیوی والے ہیں، مثال ہم گھر والے سے صحبت کرتے ہیں، ہمارے کپڑے نہیں اترتے۔ تو یہ غلط معنی قرآن کے کہ کہیں، میں کبھی آپ کے خدمت میں غلط معنیوں کی لسٹ بھی پیش کروں گا کہ اس قرآن کے لفظ کے ساتھ ہمارے اہل علم لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے، کیا معنی بگاڑی ہے۔ تو آدم کی معنی جو پہلا آدم تھا وہ نبی نہیں تھا۔ آدم بعد میں قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب آدم ہوں گے، اب کے دور کے بھی آدم ہیں، بعد کے دور بھی آدم ہیں، اور ان میں سے جو سائنسدان ہوں گے، جو حکیم ہوں گے، ان کو ملائکہ سجدہ کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی جاہل ہے، آدمی ہے جاہل ہے، اس کو ملائکہ کیوں سجدہ کریں گے؟ ملائکہ کے سجدے کرنے کی معنی یہ ہے کہ اس نے جو تخلیق کی ہے، اس تخلیق کا کامیاب کرنا، اس کے اندر اتنا پاور لانا کہ وہ لوگوں کے فائدے کی چیز بنے، یہ ہے سجدے سے مقصد۔ سو وہ ہوگا، ہو رہا ہے، اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو یہ جو آدم انہوں نے اس کو بنایا جو پہلا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ نبی بے مقصد ہوتے ہیں، نبی ختم خور ہوتے ہیں، نبی تسبیح پڑھنے والے ہوتے ہیں، نبی دنیا میں انقلاب نہیں لاتے۔ اللہ نے تو نبی کے شان میں کہا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ میں نے نبی اس لیے بھیجا ہے کہ جو لوگوں نے محکوم غریب مسکین لوگوں کو غلام بنایا ہے، ان کے گلے میں زنجیریں ڈال کر کے اپنے لیے ان کو کمائی کے لیے مجبور کرتے ہیں، میں نے محمد کو بھیجا ہے، میں نے نبی کو بھیجا ہے کہ ان کے زنجیریں توڑو، غلامی کے توق ان کے توڑو اور ان کو آزاد کراؤ۔ فرعون کے پاس موسیٰ بھی اسی لیے گیا کہ لوگوں کو آزادی لے، یہ محمد بھی اس لیے آیا ہے کہ جاگیردار غلام ساز جاگیرداروں کو الٹا کر کے ان سے غلام چھینے اور ان کو آزادی دلائے۔ آدم کی بھی معنی یہی ہے، تو اس کے نبی کے آنے کا مقصد ہوئی۔ دوسری آیت ہے سورۃ بقرہ کی 37 نمبر، اس سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کا دلیل ہے، وہ ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ آدم نے غلطی کی تھی، پھر توبہ کی، وہ اللہ سے القا حاصل کیا، تو یہ القا کا حصول بغیر نبی کے کسی اور کو نہیں ہوتا۔ تو میں اس کے لیے پھر وہی عرض کروں گا کہ آدم یہ بھی دوسرے انبیاء جتنے ہیں سارے انسانوں کی طرح آدم ہے، اور یہ آدم نبیوں کے لیے کہا گیا ہے، ان کو وحی ہوئی تھی۔ فتلقیٰ آدم دوسرے نبی، ان
انہوں نے اللہ سے ہدایت لی تھی، انہوں نے آپ پہ ہمارے لیے ہدایت پوچھی تھی اللہ سے کہ ہمارے بڑے آدم نے یہ گد کیا تھا، ہمیں اصلاح کے لیے اللہ ہدایت دے۔ تو یہ ان دوسرے نبیوں کے بارے میں ہے، پہلے آدمی کے لیے بارے میں